یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والے ہو او توبہ کرو جیڑی توبہ نصوح نے کی ہے۔ پہلے زمانے وچ یہ بندہ ہے اور جنہاں کو تاریخ دا پتہ ہے کچھ علم رکھے نن، پہلے غسل خانے گھراں وچ نہ ہوندے، بڑے بڑے حمام شہر وچ ہوندے ہن۔ اتھاں زنانیاں دا الگ ہوندا ہے، جواناں دا الگ حمام ہوندا ہے۔ پانی دی قلت ہے، پانی کڈھن دے ذرائع نہ ہن، آبادی بھی تھوڑی ہوندی ہے، اور زنانیاں دے حمام دے وچ ایک نصوحہ جڑا ہے مرد داڑھی نہ ہاسی، مچھا نہ ہاسی، شکل و صورت عورتاں والی ہے، جسمانی ساخت مرداں والی ہے۔ عورتاں وچ ونج دے دھاوے ہا، ایک شہزادی دا اے نوکر بن گیا، عورت بن دے ان کو گھٹے ہا، تیل لاوے ہا اور اپنی لذت کو پورا کریندا ہے۔ شہزادی بھی ان کو عورت سمجھ دے، کچھ نہ آدھی ہے، لیکن کدا ان زنا نہ کیتا ہے، کدا اظہار نہ کیتا ہے کہ میں مرد ہاں۔ عورت بن دے مسلسل کئی سال رہا، شام جڑے ویلے تھیوے گھر واپس آوے، اللہ میں توبہ کرے نا، میری توبہ قبول فرما، اج دو بعد ول میں ہوت دھاون نہ ویسے۔ سویر دا سورج ول چڑھے ہا، ول شہزادی سڑواوے ہا، اے اپنی لذت دے وچ ہوندا ہے، ول دوبارہ ہوت تے پہنچ ونجے ہا، ساری دیوار ایہو کم کرے ہا، شام ول تھیوے ہا، واپس آ ونجے ہا، ایک دیوار قدرت خدا دی ایک نیک بندے کو گیا، بزرگو دعا کرو کہ اللہ میری توبہ قبول فرماوے، میں توبہ کرن چاہتا۔ تو اللہ دے ولی نے آکھا الہ العالمین تو بہتر جانتا ہے، اگر یہ سچے دل نال آیا بیٹھے، جیڑا ارادہ کر دے آیا بیٹھے، اللہ انہی تو توبہ قبول فرما۔ لیکن ولوی دل دے وچ خیال، دل دے وچ وسوسہ، روزانہ دا معمول، روزانہ دی کارکردگی، ول سویر دا سورج چڑھا، دوبارہ ول اوے تھی گیا، لیکن ایک دیوار شہزادی ہوش دے دھاندی پئی ہے، قیمتی ہار ہے، ٹوٹا جو صحیح ہوش دے وچ گم تھی گیا۔ اور خدا دی قدرت دیکھو، ول شہزادی نے حکم دیتا کہ ہار لبھا ونجے، ہار نہ لبھا، ول شہزادی نے آکھا جڑے جڑے ہور دے دھاندے پہ ہن ساریاں عورتاں دی تلاشی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، عورتاں دا عورتاں سمجھ گئیاں، لیکن نصوحہ مرد ہے، اکھے اج راز کھل دے، اگے لکا ودا ہمیں، اج رسوا تھی ویساں، ذلیل تھی ویساں، کنارے دے چلا گئے، ایک چونڈ وچ چلا گئے، سجدے وچ ڈھائے پہ، الہ العالمین اج راز کھل دے، اج تیری دنیا دے سامنے ذلیل تھی نا، اتنی مدتاں، اتنا عرصہ تے راز لکا دے رکھے، لوگاں دے وچ میں رہ گیا، عورتاں دے وچ زنانی بن دے رہ گیا، الہ العالمین اج بھرم رکھ چا، اج تو بعد نصوحہ این ہو تیر منہ نہ کرے سا، اج تو بعد نصوحہ این ہو دینا آسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، فی الفور اللہ نے فرشتے کو حکم فرمایا، وہ جڑا ہار ہائی ہوز دے وچو لب پیا، حکم تھی گیا جنہ دی تلاشی تھی گئی ہے، ٹھیک ہے، جڑا باقی رہ گئے چھوڑ دو، شہزادی دا ہار لب گئے، شہزادی دا معاملہ حل تھی گئے،
نسوہا دے کن نے جڑے ویلے آواز پہنچی ہے نا کھڑا تھی دے چھال ماری سی اللہ تیرا شکر ہے آج تا میرا راز رکھ کی دے آج تو بعد نسوہا این ہول دے نہ آسی این شہزادی کول نہ آسی این حمام دے وچ دھاوڑ نہ آسی چنانچہ ول جڑے ویلے شام تھی دل دے وچ خوف بیٹھا ول رب دی بارگاہ سجدے بھی کریں دے اکھی چو ہنجو بھی بکیں ہر ویلے روندا پے ایک دن گزرے دو دن گزرے 4 دن گزر گئے شہزادی کو نہ آیا شہزادی روزانہ کوئی نہ کوئی باندھی بھیجے منو کو سر کے آؤ آوے میری مالش کرے آوے میں کو گھٹے نپے نسوہ آکھے میری طبیعت خراب ہے کنا آکھے کوئی مر گئے میں اڑے میں دا پیاں کنا کوئی گال کرے کنا کوئی بہانہ کرے بالآخر شہزادی نے آکھا اور میں چاہتی ہاں کہ میں ہوں کو وائنڈے ملنا ان کو گھیر کے آواں لیکن جب وہ باندھی گئی نسوہا نے آکھا با شہزادی کو آکھیں میرے سامنے نہ آسی میرے کو ایک ایسا مرض لگ گئے کہ نہیں ای میں نہ ہوئے وہ میرے سامنے آوے شہزادی کو بھی وہ مرض لاہ کی بہانہ ہے گناہ تو بچن نہ بہانہ ہے جب وہ رب نے توفیق نہ دیتی ہے شیطانی راہ دے چلتا پیا ہے ہوں ویلے ان کو گناہ نظر نہ آندا ہے جڑے ویلے رب نے ہدایت دیتی رحمت کا دروازہ کھولو سی کرم نوازی فرمائے سی مال شہزادی کتھاں حوض کتھاں عورتاں کتھاں سب چھوٹ گیا اللہ دی بارگاہ میں سجدہ کریں دے مزے حاصل کریں دے تے یارو میرے بھائیو آج سارے کل محلت ہے سبحان اللہ یہ حکایت سنامر دا مقصد یہ ہے کہ آج سارے کل لمحات ہیں آج سارے کل وقت ہے آج فرصت ہے دماغ سلامت ہے اکھی سلامت ہیں ہاتھ پیر سلامت ہیں حافظہ سلامت ہے رب دے گھر وچ اگر اسا چلے ونجوں اتھا مائندے اپنے گناہاں دی توبہ کروں مغفرت منگوں اللہ دے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له جڑے ویلے بندہ ہے گناہگار توبہ کر گھندے بل او ایویں ہے جویں او گناہ کیتے ہی کوئی نہیں اج میرے بھائیو اسا مصنوعی دنیا وچ ودے ہیں خیالی دنیا وچ ودے ہیں کل دی گال ہے جمے ہیں اج جوان ہیں کل بڈھے تھی ویسوں پرسو ہو سکدے کہ ساری موت کا پروانہ آ ونجے یہ تو سارے منے دے ہیں موت آمنی ہے یہ تو سارے کو یقین ہے کہ موت آمنی ہے دنیا چھوڑنی ہے لیکن مروں جو صحیح نا اتھا جڑے ویلے کوئی کہیں پارٹی میں شریک تھی میں دے یا کہیں جماعت شریک تھی میں دے یا کہیں علاقے دا بڑھ میں دے اسا پر شناختی کارڈ بڑھ میں دے ہیں پہچان ہے اسا پاکستان دے ہیں ول پہچان ہے پنجاب دے ہیں ول پہچان ہے ضلع خانے وال دے ہیں ول پہچان ہے تحصیل جہانیہ دے ہیں ول پہچان ہے 114 ٹنڈار دے ہیں یارو جے ویلے قبر دے وچ ونجوں ساری پہچان تو ہوئے ایسا محمد دے غلام ہے اتھا ساری پہچان ساری شناختی کارڈ ہے اتھا سارا پہچان سارا چہرہ تے سارا عمل ہو رہا ہے اتھا ساری پہچان ساری زبان ہے سارے لوگ ہیں سارا ماں پیو ہے سارا قبیلہ ہے لیکن قبر دے وچ صرف عمل دے ایمان ہے میرے بھائیو ایک لمحہ ایک ساتھ ایک سیکنڈ ایویں خاموشی دے نال گزرتا پائے ایویں گزرتا پائے اگر ایسا کہتے ہیں صحابہ اکرام والے مردوان دی زندگیاں صحابہ اکرام والے مردوان ہر ویلے اللہ کو راضی کرن وچ کتنے تکلیفاں برداشت کی تھیں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں کو راضی ہے او اللہ کو راضی ہے اللہ دا انہاں کو راضی تھی وہ کیویں تھیا او دا اللہ کو راضی ہے اللہ نے انہاں کو ایمان دے دیتا اولاد دے دیتی مال دے دیتا مال مویشی دے دیتے تجارت دے دیتی ماں پیو دے دیتا لیکن اے اللہ کو کیویں راضی ہے اے ایویں ہیں
اللہ نے انہاں کو بیمار کیتے انہاں شکر ادا کیتے اللہ نے انہاں کو تندرستی دیتی ہے انہاں شکر ادا کیتے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ جون جولائی دا مہینہ ہے سخت گرمی ہے آپ دے پیروں میں جُتی کوئی نہیں شکوہ کریں الہ العالمین پیدا بھی کیتے اپنے محبوب دا غلام بھی بنائے گی میدان محشر دی گرمی اپنی جا دے دنیا دی گرمی ہے اتنی سخت گرمی ہے تلے پتھر دے ریت والی زمین ہے اور انگارے بلدے پین شیخ ساجی ٹور دے پیرا کچھالے نکل دے پین الہ العالمین جھتی عطا فرما دے میں ہاں تیرے کو کون ہی پوچھن والا شیخ ساجی کچھ لمحات اگاں ٹور دے کچھ قدم بھریں دیں کچھ میل ٹور دیں ابو دے دیں ایک بندہ ہے جنہیں پیر ہی کوئی نہیں خدا دا شکر ادا کرنے بیٹھے الہ العالمین اکھیں دے دیتی ہیں نہیں الہ العالمین ایمان دے دیتے ہی الہ العالمین پہچان دے دیتی بھی پیر نہیں دیتے دے کیا تھی گئے سجدے دی توفیق بھی دے دیتی بھی جے میرے شیخ سعدی علیہ رحمہ ان جوان دے منہ دے دے دھننا بل سجدے میں ڈھے پونے اللہ تیرا لکھ شکر ہے ٹرن واسطے پیر دہن پہ جھتی کوئی نہیں کوئی گال نہیں پیر دہن پہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اللہ نے فرمایا کہ میرے بہت گھٹ بندے ہیں جڑے میری نعمتوں دے شکر ادا کرے گئے آج یارو اسا خدا دا شکر ادا کروں اسا خدا کو راضی کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیاں دی ایک رات ہے رات ایک پہر گزر گئے جب دوسرا پہر تھیے حضور علیہ السلام اما عائشہ دے کمرے میں چہن کھڑے تھی گئے نماز تہجد کی نیت فرمینے ساری رات گزر گئی ہے قرآن دی آیات پہ پڑھ دیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الہ العالمین اگر میں محمد دی لاج رکھ دے میری امت تے گناہوں کو معاف تو فرماویں تیرے کو کون پوچھنے والا ساری رات گزر گئی اما عائشہ فرمینی جے ویلے فجر دی اذانہ دا ٹائم تھیا نا میں حضور دے قدمین شریفین کو جڑے ویلے ہاتھ لایا پیر سٹے پے ہن پیروں دے ورم آ چکا ہے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا یا رسول اللہ نے تمہاری ساری امت کو معاف فرما دیتے تو اتنا لمبا قیام اتنا لمبا سجدہ اتنے لمبے رکوع اتنی لمبی تسبیحات حضور نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا اے عائشہ میرے اللہ نے میں کو یتیمی وچ پیدا کیتا ابے دا سایہ ٹر گیا ہے یارو ساکو دا پیو ماں پال چھوڑے جوان تھی گئے ہیں شادیاں کر چھوڑیاں رقبے ہیں جائیدادہ ہیں مال مویشی ہیں رشتہ دار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے ولادت باسعادت تھی دی ہے والد دا سایہ سر تو نہ ہے اممہ ہے اممہ بھی 6 سال دے وچ دنیا تو پردہ کر گئی بل دادا سی ہن 8 سال دی عمر وچ دادے دا سایہ بھی اللہ نے سر تو رہا کیتا تاکہ دنیا کو رساوے کہ میں اپنے محبوب کو یتیم کیتے کوئی این نہ آکھے کہ چاچے بابے دے سر دے میں اپنے نبی کو نبوت دیتی بل آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بل کیوں نہ میں اپنے رب دا شکر کراں کہ جائے حالت یتیمی وچ بھی میرے ہوتے کرم فرمایا عالم بچپن وچ میری پرورش تھی گئی عالم جوانی میں کو محفوظ رکھا گیا عالم جیوے بزرگی دا عالم آیا 40 سال دا وقت آیا آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے میں کو بہترین نبی آخری نبی بنا کے دنیا دے محفوظ فرمایا کیوں نہ میں اپنے رب دا شکر ادا کروں تو میرے دوستو میرے بھائیوں نوجوان ساتھی ہو یہ والدین دا صدمہ ایک ایسا صدمہ ہے بندے دے سر دے جڑی چھت ہوندی ہے یہ اڑ ویندی ماں باپ
ایک ایسا سایہ ہے بظاہری میں لگ دے کہ ماں پیو ہیں بڈھے تھی گئن لیکن خدا دی قسم ہے جنہ پیو گھر بیٹھے ان کو پرواہی گئن جتھا ودا رہے پچھو رکھوالا بیٹھے تھیا گھر دا سربراہ بیٹھے تھیا گھر دا بزرگ بیٹھے تھیا گھر واسطے رحمت بیٹھے تھیا لوگ سکھ نبھاون واسطے بیٹھے تو آپ کو تتیا ہوا آنین وہ خود جھیل گھنتے توالے دیر نہیں آمن لگا تتیا ہوا روکن واسطے اللہ نے ماں پیو دا رشتہ بنائے دیکھو جڑے ویلے آپ جمدے ہیں ٹرن جوگے نہیں ہوندے بولن جوگے نہیں ہوندے خوراک چباون جوگے نہیں ہوندے دودھ فیٹر پکڑن جوگے نہیں ہوندے یہ ماں پیو ہر کچھ کریں دے ہیں کہہ ویلے کھیر پہ پلے دیں کہہ ویلے لباس پہ چین کریں دیں کہہ ویلے دے دیں میری اولاد کو ہن ای شاید ضرورت ہے بخار ہے کنا پال توڑ دے خود دا ڈاکٹر کو نہیں میں دا ماں پیو کہن کے میں اے او نعمت ہے خدا دی کہ جیڑی دنیا دے آمر دا توڑا سبب بنی ہے اگر ماں پیو نہ ہو میں نہا دنیا دے توڑا وجود نہ ہو میں ہا تسا دنیا دے نہ ہو ہا دنیا دے آئے میں ماں پیو دے وجود دے سبب لیکن ہوں وجود دی قدر ضرور کرو میرے یارو میرے دوستو جڑا جانور کھیر دے دے بندہ ان دی کتنی خدمت کرے دے ان دی کھل دا خیال کرے دے ان دی دھوپ چھاں دا خیال کرے دے ان دے خوراک دا خیال کرے دے دے ماں پیو دا او ہیں کھیر نہیں بلکہ تو آپ کو پالا بھی ہی نے جمایا بھی ہی نے تو آلی رزق دا بندوبست کیتے نے تو آلی تعلیم دا بندوبست کیتے نے تو آلی اتنی عزت کیتے نے تو آپ کو ایک علم دا اتنا سمندر دیتے نے تو اس اگر وہ علم دے ذریعے کوئی مقام حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں یارو ماں پیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف دے وچو مکہ شریف آگے پہن جڑے ویلے فتح مکہ تھی گیا نا مدینہ وچو آپ روانہ تھا مکہ دی طرف جڑے ویلے مقام ابواد جڑے ویلے پہنچے نا حضور علیہ السلام دی امہ سین دی قبر مبارک اٹھائی ہے روزہ اٹھائی ہے آپ علیہ السلام ہی میں آئے جب ویلے مقام میں ابوا دے پہنچے نا صحابہ کو فرمایا صحابہ رک ونج دور میں صحابہ رک گئے آپ سواری دو لہ گئے جب ویلے سواری دو لتھے نا قبر شریف کی طرف گئے کل ہی قبر ہے آپ علیہ السلام نے قبر دے ونج دے ہی میں لیٹ گئے جی میں کوئی جھپی پہ دے ہی میں اپنی امہ سین دی قبر کو جھپی پا کی دے اور عرض کرنے امہ حضور آج اگر تو زندہ ہو میں ہاں تو اپنے پتر دا شان دیکھے ہاں اپنے پتر دا مقام دیکھے ہاں اپنے پتر دی عزت دیکھے ہاں اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے اللہ نے اتنا بڑا لشکر بھی عطا فرمائے اللہ نے خانہ کعبہ دا مالک بھی بنا چھوڑے تے اللہ تبارک و تعالی جنہ دے ماں پیو حیات ہے اللہ انہا اولادہ کو اپنے ماں پیو دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرماوے جنہ دے والدین یہ دنیا تو پردہ کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہا والدین دی بخشش اور مغفرت فرماوے اللہ انہا دیا قبرہ کو ٹھنڈا فرماوے اللہ تبارک و تعالی انہا دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین